السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کہیں سے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن سے قوموں کو بلند کرتا ہے، تو ہمارے پاس تو قرآن بھی ہے، لیکن باوجود اس کے اقوام عالم میں ہمیں زوال پذیر قوم کے اعتبار سے جانا جاتا ہے، تو اس کے کیا اسباب ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ نے بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے قوموں کو ترقی، بلندی اور عزت سے نوازتا ہے، یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں 817 نمبر پر روایت کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو عروج، بلندیاں اور عزتوں سے نوازتا ہے، اور دوسری اقوام کو اس قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ذلت اور گہرائیوں میں اتار دیتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک ہے۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب تک عالم اسلام نے قرآن کو تھامے رکھا، سینے سے لگائے رکھا، اس کو اپنا مرکز اور محور بنائے رکھا، اس سے ہدایت لیتے رہے اور اس کو صحیفہ انقلاب سمجھتے رہے، تو اس وقت تک مسلمان دنیا کے قائد رہے، لیڈر رہے اور دنیا پر چھائے رہے۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچپن میں کیا تھے، ان کے پاس کون سی کتابیں تھیں، کون سا سلیبس تھا، کون سی یونیورسٹی تھی، کتنے اساتذہ سے یہ پڑھے ہوئے تھے، لیکن بعد میں جب یہ خلیفہ بنتے ہیں تو انہوں نے وہ جنگل میں رہنے والے عمر، جن کو باپ اونٹ نہ چگانے کی وجہ سے، چرانے کی وجہ سے، پورا ان کا پیٹ نہ بھرنے کی وجہ سے ان کو مارا کرتا تھا، لیکن جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے ایسے قوانین دیے دنیا کو، ایسے لا دیے کہ آج بھی 1500 سال کے بعد دنیا میں ان کو فالو کیا جا رہا ہے۔ جیسے بازاروں کے اندر ریٹ لسٹ ہونا، جیسے فوجی چھاؤنیاں ہونا، باقاعدہ فوج بنانا، بیت المال ہونا، حکومتی خزانے ہونا، نہروں کی کھدوائی ہونا، جیل خانہ جات اور بہت سارے معاملات۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک کتاب نازل کی تھی، قرآن کریم، اور اس ایک کتاب سلیبس کے ساتھ حضرت عمر کے پاس صرف ایک ٹیچر تھے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک کتاب اور ایک ٹیچر کے ساتھ حضرت عمر کو انہوں نے اس پہاڑی علاقوں سے، جنگلوں سے اٹھایا اور دنیا کا ایسا قائد بنایا کہ 1500 سال کے بعد نہ صرف اپنے بلکہ بیگانے بھی اس کے قوانین کو فالو کرنے پہ مجبور ہیں۔ تو دراصل بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اس کے ذریعے اللہ قوموں کو عروج بخشتا ہے، تو وہ قومیں جنہوں نے اس قرآن کو اپنا لیڈر بنایا وہ دنیا کے لیڈر بن گئے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کو اپنا لیڈر نہیں بنایا ہوا۔ ہم کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، لیکن کبھی ہم نے قرآن سے اور اسلام سے مکمل رہنمائی نہیں لی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ میں مثال دینے لگا ہوں کہ ہم مکمل رہنمائی کیسے نہیں لیتے، کہ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے اس کو ویسے تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 121 ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں کتاب اللہ درست پڑھنا بھی نہیں آتی، اور پھر پڑھنا مقصود نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے آتی اللہ و آتی الرسول، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ ہم سے اطاعت چاہتا تھا، جس کتاب کو ہم پڑھ نہیں سکتے ہم اس کو فالو کیسے کریں گے؟ جو ہمیں سیدھا پڑھنا نہیں آتی، ہمیں یہی نہیں پتا اس کتاب میں لکھا کیا ہے، ہم اس کی پیروی کیا کریں گے؟ اور جب ہم پیروی نہیں کریں گے تو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق وَیَضَعُ آخَرِینَ، اللہ اس کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو ذلت میں اتار دیتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔